جمعہ کے خطبہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور مقدس زندگی کے میں چند وہ اہم پہلو اور نمایاں پہلو جو پوری امت کے لیے عبرت اور درس تھا پیش کر رہا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی وہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں آپ تمامی حضرات کو تاریخ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں اس قربانی کے پیچھے کون سی تاریخ پوشیدہ ہے اور کون سی ہسٹری موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کی بات پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں سارہ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت اللہ نے بادشاہ فرعون سے کی تھی۔ فرعون نے سارہ کے اوپر اپنے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اپنے عذاب کو، قدرتی عذاب اور سزا کو نازل کر کے بادشاہ فرعون کو یہ احساس دلایا تھا کہ جس عورت کے اوپر تم اپنے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو، جس عورت کی عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہو، یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ میرے عظیم پیغمبر کی بیوی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ میرے ہے۔ اور پھر فرعون کے جسموں پر اللہ نے عذاب کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے ہاتھ اس مقدس بیوی تک نہیں پہنچ سکے۔ یقیناً بعد میں فرعون کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ہم نے جو کیا وہ غلط تھا اور سامنے والی عورت ابراہیم پیغمبر کی یہ بیوی اللہ والی ہے، نیک ہے، انہیں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ساتھ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بطور خادمہ کے تحفہ اور ہدیہ میں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیے اپنے دوبارہ ملک فلسطین واپس لوٹنے لگے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور بڑھاپے کی عمر پر اپنے قدم رکھ چکے تھے۔ ایسی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ایسا خیال آیا جو شاید ہر انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں احساس ہوا کہ رب العالمین میرے چلے جانے کے بعد میرا وارث کون بنے گا، میری نسل آگے کون بڑھائے گا، میرا خاندان آگے کیسے بڑھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ احساس ہوا اور فوراً رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے جو میری نسل اور خاندان کو آگے بڑھائے۔ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بشارت دی ایک بردبار بچے کی جو اماں ہاجرہ کے بطن اور پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کے نام سے پیدا ہوئے۔ اسماعیل کے پیدا ہونا تھا کہ ماں باپ کے آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک مل گئی، انہیں اپنے زندگی کا سہارا مل گیا، ابراہیم کو اپنا وارث اور خاندان کو بڑھانے کا ذریعہ مل گیا۔ بہت ہی خوشی زندگی گزار رہے تھے، بچے کو گود میں لیے کھلا رہے تھے جیسے ہر ماں باپ کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کا چراغ اپنے گھروں میں پاتا ہے واقعی اس سے بڑا پیار اور بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ ہر انسان کو معلوم ہے اور وہ بھی انسان ہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو گود میں کھلایا، پیار سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اچانک رب ذوالجلال کے امتحانی مرحلے دوبارہ شروع ہوئے۔ ویسے بھی 80 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تنہا وہ ایسے نبی تھے، تنہا وہ ایسے پیغمبر تھے جن کی زندگی کی ہر سانسیں، جن کے چلتے ہوئے ہر قدم پر اللہ نے امتحان لیا تھا۔ شاید کسی اور پیغمبر کا اتنا زیادہ امتحان اللہ نے نہیں لیا جتنا زیادہ ابراہیم کا لیا۔ ویسے نہیں انہوں کو اللہ نے خلیل اللہ بنا لیا، ویسے ان کی قدموں کے چلتے ہوئے ایک ایک آہٹ کو آنے والی امت کے لیے بطور عبرت اور نشان نہیں بنا دیا۔ رہی ہوگی کوئی ایسی بات، اللہ عز و جل نے 80 سال کی عمر میں ایک اولاد دیا اور امتحانی مرحلے کو شروع کیا۔ فرمایا اے ابراہیم تم نے اولاد مانگی، میں نے تمہاری گود میں اولاد دے دیا، اب جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو مکہ کی وادی خانہ کعبہ جو میرا گھر ہے اس وقت صرف ایک ٹیلے نما شکل میں موجود تھا، عمارت بنی نہیں تھی، خانہ کعبہ چٹیل میدان میں پتھر کا ایک نشان تھا۔ اللہ نے پیغام دیا ابراہیم ہاجرہ کو لو اور اسماعیل کو لو، لے جاؤ
को मेरे घर के करीब छोड़ कर चले आओ। पैगंबर ने अल्लाह का फरमान सुना। उस अजीम पैगंबर ने जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशियां रब के नाम पर कुर्बान कर दी थी, औलाद गर्चे महबूब थी, लेकिन रब का फरमान आ गया। एक मोमिन की ये शान होती है, एक मोमिन की ये पहचान होती है कि रब का हुक्म जब आ गया तो न उसकी औलाद उसके आंखों में प्यारी है, न उसकी दौलत उसके आंखों में प्यारी है, न उसका मकान उसकी आंखों में प्यारा है। रब का हुक्म आ गया, जान भी कुर्बान हो जाए, माल भी कुर्बान हो जाए, जिंदगी का लम्हा लम्हा कुर्बान हो जाए, वो बंदा बड़ा खुशनसीब होता है। इब्राहिम ने रब का फरमान सुना और हुक्म जारी किया। रब ने, इब्राहिम ने हाजरा को लिया, अपने लखते जिगर शीरख्वार दूध पीते हुए बच्चे को गोद में उठाया और फिर वहां खाने काबा तक पहुंच गए। मक्का की उस वादी के पास अम्मा हाजरा और दूध पीते हुए बच्चे इस्माइल को एक पत्थर की आड़ में सुलाया और बगैर कुछ बात किए वापस पलटने लगे। अम्मा हाजरा ने अपने सरताज और शौहर को यूं ही बेरुखी के साथ पलटता हुआ देखा तो बीवी को बर्दाश्त न हुआ, लौट दूर दौड़ कर गई और दामने इब्राहिम को पकड़ा। कहा, मेरे शौहर, ये मक्का की सुनसान वादी है, यहाँ तो दिन के उजाले में खौफ लगता है, दिन की रोशनी में डर लगता है। जरा सोचो रात के अंधेरे कैसे गुजरेंगे, रात की तारीकियां हमारी कैसे गुजरेंगी। परिंदों का गुजर नहीं, इंसानों का गुजर नहीं, ये जो चंद खजूरे हैं, चंद मशके से पानी है, कितने दिनों तक हमारा गुजारा होगा। और यूं ही बिला कोई बात किए आप पलट कर जा रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है। इब्राहिम पैगंबर ने जबान तक ना हिलाई और अम्मा हाजरा ने दूसरा शिकवा कर दिया, दूसरा गिला कर दिया। आखिर मेरे शौहर बोल के नहीं रहे हो, इसकी वजह क्या है। दूध पीते मासूम बच्चे को और अपनी बीवी को तन्हे तन्हा सुनसान पे आबो गया मैदान में छोड़े जा रहे हो, आखिर वजह तो बता दो। इब्राहिम ने जबान तक न हिलाई, तीसरी बार शिकवा किया। पैगंबर की बीवी थी, नबी की बीवी थी, इतना सहन तो उनके पास मौजूद था, इतना दिमाग तो अल्लाह ने उनको दिया रखा था। अम्मा हाजरा ने समझ लिया और फरमाया, ऐ मेरे शौहर, अमरक अल्लाह, क्या इस बात का हुक्म आपके रब ने दिया है, आपके परवरदिगार ने दिया है। ऐसा अगर इस बात का हुक्म दिया है तो ये भी बता दो। इब्राहिम ने इस बात में अपना सर हिलाया, जबान हिलाई, कहा हाँ रब का हुक्म है। और देखो अम्मा हाजरा एक औरत जात का तवक्कुल, अपने रब पर देखो, अपने रब पर भरोसा देखो। ये वाकयात इब्राहिम के, ये वाकयात हाजरा के अपने घरों में अपनी बेटियों को सुनाओ, अपनी बीवियों को सुनाओ, अपने घरों में इस वाकये को रखो। उन औरतों के अंदर अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल पैदा होगा, ऐसा भरोसा पैदा होगा कि वो अपनी औलाद मांगने के लिए कभी गैरों के दरों पर नहीं जाएंगे, वो अपनी औलाद के तलब के लिए कभी बाबाओं के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे। उन्हें बताओ 80 साल की उम्र में पैगंबर इब्राहिम ने रब से मांगा, रब ने इस्माइल अता कर दिया। इसलिए तुम्हें भी औलाद की जब ख्वाहिश हो, तुम्हें भी औलाद की जब चाहत हो, अपने रब से मांगो, रब पर तवक्कुल करो। और रब की जात वो है, जकरिया के बाल बूढ़े हो गए, जकरिया की हड्डियां कमजोर हो गई, पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम ने रब से बुढ़ापे की उम्र में औलाद मांगी, रब ने यहया नाम के औलाद को अता फरमा दिया। इब्राहिम ने 80 साल की उम्र में मांगा, अल्लाह ने उन्हें भी अता कर दिया। इसलिए कोई भी इंसान अगर उसे औलाद की ख्वाहिश हो, कभी भी बाबाओं और मज़ारों के दरवाजों पर चौखट और चौखटों पर अपने माथे को झुकाकर अपने माथे की तौहीन न करे, अपने सजदे की तौहीन न करे, रब के सामने सजदा करे, रब से मांगे। इब्राहिम ने दे दिया। और फिर अम्मा हाजरा का तवक्कुल देखो, कहा रब का हुक्म है, इज़न लयुज़य्युना, मेरे शौहर चले जाओ, मेरे बच्चे मेरे पास, मेरा बच्चा मेरे पास रहे, मैं भी तने तन्हा सुनसान वादी में अपनी रातें गुजार लूंगी, अपने दिन गुजार लूंगी। लेकिन अगर रब का हुक्म है, आप बखुशी रवाना हो जाइए, आप बखुशी हमें छोड़कर चले जाइए, हमारा रब हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें खिलाएगा, वो हमें पिलाएगा, वो हमारे बच्चे की जान की हिफाजत करेगा, वो हमारी देख रेख
کرے گا اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, وہ نالوں میں پلنے والے گندے کیڑوں تک روزیاں پہنچا رہا ہے, پھر وہ رب تو پیغمبر کی بیوی ہے, یہ پیغمبر کا بچہ ہے, انہیں بے پناہ بے سر و سامان کیسے چھوڑ دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی محترمہ کا توکل دیکھا اور انہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے, پتھر کی آڑ میں گئے, پہاڑ کی آڑ میں گئے, جہاں سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بس بیوی نہیں دیکھ رہی ہے, بچے کی آنکھیں نہیں ان پر ہے. ابراہیم نے پتھر کی آڑ میں رک کر رب ذوالجلال سے دعا مانگی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے پروردگار میں نے تیرے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل شیرخوار بچے کو تنہا تیرے گھر کے قریب چھوڑ دیا ہے, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں رک کر یہ نماز قائم کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کا نماز کے ذریعہ حوالہ دیا, اے اللہ یہاں میری بیوی بچے رکیں گے, یہاں تیرے لیے نماز پڑھیں گے, لیقیموا الصلاۃ, نماز قائم کریں گے. اور دیکھنا میرے پروردگار میری ذریت کی حفاظت کرنا, میرے خاندان کی حفاظت کرنا, میرے نسلوں کی حفاظت کرنا. اور رب کو معلوم تھا کہ اسماعیل کی خاندان سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم بھی ہونے والا ہے, آخری پیغمبر اسی خاندان سے آنے والے ہیں. وہ رب اسماعیل کی حفاظت کیسے نہ کرے, وہ اماں ہاجرہ کی حفاظت کیسے نہ کرے. ابراہیم روانہ ہو گئے اور پھر چند دن گزرے, وہ کھجوریں ختم ہو گئی, وہ پانی کا مشکیزہ میں پانی ختم ہو گیا. اب کیا کرے, ماں تو کچھ دنوں تک بھوکی رہ سکتی ہے, لیکن بچے کے چہرے پر بھوک کا احساس تک ہو یہ ماں کبھی برداشت نہیں کرتی. ماں کی ممتا, ماں کی پیار کا اندازہ کرنا ہو, ماں کئی دنوں تک فاقہ میں رہ سکتی ہے, کئی دنوں تک بھوکے میں رہ سکتی ہے, لیکن اپنے بچوں کے چہروں پر ذرا سی بھوک کے نشان آ جائے, ذرا سی رونے کی آواز آ جائے, ماں کی ممتا کبھی برداشت نہیں کر سکتی. ماں تھی برداشت کر لے گئی, بھوکی رہ گئی, لیکن معصوم سا بچہ چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا. جب ماں کھائے گی نہیں, جب ماں پیے گی نہیں, تو چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے. اماں ہاجرہ کی چھاتیوں کے دودھ بھی ختم ہو گئے. اب اسماعیل کو غذا کہاں سے ملے, اسماعیل کو پانی کہاں سے ملے. معصوم بچہ ہے, تڑپ رہا ہے, رونے کی آوازیں ماں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں, ماں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. اب کیا کرے, اب وہ تو پہاڑی کا سیر کر رہی ہے, چٹیل میدان میں دوڑ رہی ہے, کہیں تو کوئی انسان نظر آئے, اس سے کھانے کی کچھ سامان لے لوں, اس سے پانی کے قطرے لے لوں, کہیں تو کوئی چشمہ دکھے, کہیں تو کوئی تالاب دکھے, پانی کے چند قطرے لے کر اپنے بچے کے حلقوم میں اس کی جان بچا لوں, ڈال کر اس کی جان بچا لوں. وہ اماں ہاجرہ پھر کیا ہوا, صفا پہاڑی پر گئیں اور وہاں سے مروہ تک 7 بار چکر لگایا. ایک بار جاتی ہیں, پلٹ کر اسماعیل کو دیکھتی ہیں, رونے کی آواز سنتی ہے, برداشت نہیں ہوتا, دوبارہ دوڑتی ہے, تیسری مرتبہ دوڑتی ہے, 7 چکر صفا سے مروہ تک لگا چکی ہے. اور اماں ہاجرہ کے چلتے ہوئے ان قدموں کے نشانات کو, ان قدموں کی آہٹ کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا. حج بیت اللہ کے اندر حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کے سعی کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے لازم قرار دے دیا اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ پہاڑی جو دیکھ رہے ہو یہ میری نشانیاں ہے, یہاں ہر انسان ہر حاجی کو سعی کرنا ہے, اس لیے کہ میری بندی ہاجرہ نے اپنے بچے کے جان کی حفاظت کے لیے 7 مرتبہ چکر لگایا. 7ویں چکر کے بعد اچانک غیب سے آواز آئی, ہاجرہ ذرا بچے کی طرف دیکھو. اب تو وہ ڈر گئی کہ میرا بچہ اسماعیل لگتا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے, اب وہ میری مجھ سے جدا ہو جائے گا, اب وہ میری ماں کی ممتا چھوڑ کر چلا جائے گا, اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, اب اس کی روح پرواز کر جائے گی, اب وہ بھوکا پیاسا مر جائے گا. لیکن اچانک اماں ہاجرہ نے جب پلٹ کر اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف دیکھا تو اس کی ایڑی کے قریب جبرائیل کے پیروں کی ٹھوکر نے, جبرائیل کے پروں کے ٹھوکر نے وہاں سے ایک چشمے ابال دیے جس کو ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں, آب زمزم. ایسا وہ پانی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمزم کا پانی انسان جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کی نیتوں پر اس کو ثواب دیتا ہے, ہر بیماری کی شفا اس میں
لیتا ہے وہ آب زمزم کہ بندہ اگر کھانا نہ کھائے تو وہ پی کر بھی کئی دنوں تک اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، وہ ایک غذا ہے۔ آب زمزم کی یہ فضیلت ہے، وہ زمزم کا نکلنا تھا۔ اما ہاجرہ دوڑتے ہوئے آئیں اور وہ چشمہ بہنا شروع ہو گیا، فوراً اس کی میڑیاں باندھنا شروع کر دی، میڑیاں باندھنے لگی پانی دور تک نہ پھیلتا چلا جائے، اور پھر ہاتھوں میں لیا اسماعیل کے گلے تک اتارا، ذرا اپنا بھی پیا، سکون ماں کو بھی ملا اور بچے کو بھی ملا۔ اس کے رونے کی آواز بند ہوئی اور اما ہاجرہ نے میڑیاں باندھتے ہوئے کہا زم زم سریانی زبان میں کہ اے پانی تو رک جا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اما ہاجرہ نے اس پر پانی کی باندھنے کی میڑیاں نہ لگائی ہوتی، اللہ اما ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ میڑیاں نہ باندھی ہوتی تو آب زمزم کا پانی پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا جاتا، پوری دنیا اس سے سیراب ہو جاتی۔ یہ آب زمزم کا نکلنا تھا۔ اسماعیل کو ہاجرہ کو راحت ملی اور پھر چند ایک قافلہ قبیلہ بنو جرہم کا وہاں آیا اور اس نے اجازت مانگی، وہاں قافلہ جمع ہو گئے، کئی لوگوں کی آبادیاں ہو گئی، کئی مکان بن گئے، کئی لوگ رہنے لگے۔ اسماعیل اسی معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب چلنے کے قابل ہو گئے، میں بڑے اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ قربانی کا دن بڑا قریب آ رہا ہے اور قربانی کی تاریخ ہمیں اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ کئی ظالم قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو بے رحم کہتے ہیں، مسلمانوں کو ظالم کہتے ہیں کہ وہ جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتے، وہ ان کے گلوں پر بھی چھریاں چلاتے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ ہم جانوروں پر چھریاں چلا کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، وہ کیا کم تھا کہ ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا چاہی تھی، اللہ نے ان کی جان کو بچا کر ہمیں تو جانوروں کو بطور ہدیے میں دے دیا۔ یہ قربانی پیش کر کے اپنے رب کو ہم راضی کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری ان کو بتاؤ، یہ تاریخ ان کو بتاؤ، یہ بلیدان کا واقعہ ان کو بتاؤ، انشاءاللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جو مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح کے تہمت لگاتے ہیں، مسلمان سنگ دل ہوتا ہے، مسلمان ظالم ہوتا ہے، یہ جانوروں تک نہیں بخشتا۔ ان سے کہو کہ اس کے پیچھے ہماری ایک پرانی تاریخ پوشیدہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے ایک پرانی ہسٹری موجود ہے۔ فلما بلغ معه السعي، قرآن نے کھینچا ہے نقشہ کہ اسماعیل جب چلنے کے قابل ہو گئے، اپنے پیروں پر دوڑنے لگے اور پھر چلنے لگے، ابراہیم پیغمبر پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان نمودار ہوا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایگزامینیشن اور سب سے بڑا امتحان ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور رب کا پیغام آ گیا، رب کا حکم آ گیا۔ امتحان کے آخری سلسلے کی وہ آخری کڑی اگر پہنچ گئی کہ اے میرے پیغمبر، آپ کے نزدیک دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب ترین شے ہے اسے لاؤ، میری راہ میں قربان کرو۔ اور ہر انسان اپنے دل سے پوچھے، ہر آدمی اور ہر عورت اپنے دل سے پوچھے کہ کائنات میں اگر اس کی آنکھوں میں سب سے زیادہ کوئی قیمتی شے ہے تو وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے خاطر وہ دنیا کی ہر شے قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولادو، ماں کا احسان چکانا چاہو نہیں چکا سکو گے، باپ کا احسان چکانا چاہو زندگی بھر نہیں چکا سکو گے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اسی لیے قرار دے دیا گیا کہ ماں اور باپ کے نزدیک اس کی سب سے قیمتی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو کھڑا کر دو اور دوسری طرف سونے کے ڈھیر لگا دو، دوسری طرف ہیرے کے ڈھیر لگا دو، وہ ماں اگر ہاتھ رکھے گی تو اس سونے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیروں پر نہیں رکھے گی، وہ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے گی، کیونکہ اس کی اولاد ہی اس سے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک باپ سے کہہ دو کہ بتاؤ تجھے کیا چاہیے، دنیا کی بلڈنگ چاہیے، دنیا کی عمارت چاہیے، دنیا کی سرداری چاہیے، دنیا کی پردھانی چاہیے، یا بتا تیری اولاد تجھ کو سلامت چاہیے؟ وہ باپ بھی کہے گا میری سلامتی کے ساتھ میرا اولاد مجھے واپس کر دے، بقیہ جو بھی ہے پردھانی ہے، سرکاری ہے، جو بھی ہے سب تو لے لے۔ اللہ نے پیغام دے دیا، ابراہیم جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین شے ہے اسے لاؤ، میری راہ میں قربان کرو۔ یہ امتحانی سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ ان ھذا لهو المبین تھا، بڑا عظیم امتحان تھا۔ پیغمبر سمجھ گئے رب میرے بچے کی قربانی چاہتا ہے، رب میرے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، فوراً وہاں سے کمر بستہ ہو گئے، رب کے حکم پر روانہ ہو گئے اور مکہ کے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ وہاں گئے اور اما ہاجرہ سے
کہا کہ انہیں تیار کرو، بادشاہ کی دعوت میں لے جانا ہے، عظیم واقعہ ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا، مجھے اور بھی ضروری باتیں بتلانی ہے، بس آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، آپ انشاءاللہ سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، حاجرہ سے کہا بچے کو نہلاؤ، اس کی آنکھوں میں کاجل لگاؤ، اسے بادشاہ کی دعوت میں لے جانا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے اماں حاجرہ کے سامنے پیغمبر نے اپنے خواب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ماں بڑی کمزور ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا ضعیف ہوتا ہے، اس کی اولاد کو لے کر ماں کے ممتا بڑی نازک ہوتی ہے، بڑی ضعیف ہوتی ہے۔ اس باپ نے سوچا باپ کا دل تو تھوڑا بہت مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا دل اپنے اولاد کے تعلق سے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اماں حاجرہ نے کہا اگر خواب کا تذکرہ کر دیا تو کہیں میری بیوی میرے بیچ میں حائل نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں نہ کر سکوں، یا اپنی اولاد کے پیار میں مجھ کو قربان کرنے سے روک دے، اس لیے حاجرہ کو نہیں بتایا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر کیا تھا، شیطان راستے میں آیا، ابراہیم کو بہکایا، کہاں لے جا رہے ہو؟ 80 سال کی عمر میں اولاد ملی ہے، قربان کرنے لے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا تو شیطان ہے، تو مردود ہے، اسے وہاں سے مار کر وہاں سے بھگایا اور کہا جا، یہ رب کا حکم ہے، اولاد کو قربان کرنا ہے تو کرنا ہے۔ حاجرہ کے پاس پہنچ گیا، عورت ہے، ہو سکتا ہے بہکاوے میں آ جائے، عورت سے کہہ دیا اور سچ بول دیا کہ ابراہیم تمہارے شوہر نے تمہارے بچے اسماعیل کو قربانی کے ارادے سے لے کر گئے ہیں، اور ہاتھ میں دیکھے ہو چھری اور رسیاں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے تو بہانہ کیا تھا اور لوٹتے سمے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر لیں گے، توڑ لیں گے، لہذا حاجرہ کو بہکانا شروع کیا۔ اما حاجرہ نے کہا جا، اگر رب کا حکم ہے تو ایسی ایک نہیں ہزاروں اولاد میرے بطن سے رب پیدا فرما دے، رحمان پیدا فرما دے، اور پھر ایک ایک کی قربانی مانگے تو تنہا اسماعیل کیا، میں اپنی ہزاروں اولاد رب کے حکم پر قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی مایوس ہو کر لوٹ گیا، ابراہیم سے بھی مایوس ہوا، اسماعیل کو بہکانا چاہا، وہاں بھی وہ فرما بردار اولاد تھے، وہ فرما بردار بیٹے تھے، باپ کی رائے کیا ہے ذرا آگے دیکھو۔ وہاں بھی رسوا ہوا، میدان مینا کے اندر پہنچے جہاں آج بھی اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ میدان مینا میں پہنچے اور پھر ابراہیم نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بچے سے کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیرا کیا مشورہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی باپ کے مرتبے پر ہے تو بیٹے سے رائے لینا اس کا حق ہے، بیٹے سے مشورہ لینا یہ بیٹے کا حق ہے۔ باپ نے بیٹے سے مشورہ کیا، فانظر ماذا تری، میرے بچے تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل کہاں پھرنے والے تھے، وہ مدیو فرما بردار تھے، حاجرہ کی گود میں پلنے والی اولاد تھی، ابراہیم پیغمبر کی اولاد تھی، وہ کیسے مکر جاتی، تربیت ایسی ملی تھی کہ کہا یا ابتی فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے رب کے حکم پر، آپ کو جو بھی حکم ملا ہے آپ کا بیٹا اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو میدان مینا میں زمین پر رکھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور زمین پر ان کے چہرے کو پھیر دیا، ان کی فرمائش کر کہ ابا جان میرے چہرے کو زمین پر رکھ دینا اور نیچے کے بل کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی آنکھیں باپ کی آنکھوں سے ملے، باپ کے دل میں اولاد کا پیار جاگ جائے، اولاد کی شفقت پیدا ہو جائے، آپ رب کے حکم سے باز آ جاؤ، اس لیے میری آنکھوں سے آپ کی آنکھیں نہیں ملنی چاہیے، میرا چہرہ زمین کے بل کرو۔ اور پھر وہ چھری لیا اور گلے پر رکھا، ادھر رب ذوالجلال کے فرمان کا انتظار تھا، ادھر رب نے جبریل سے کہہ دیا جبریل میرا بندہ اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مجھے اس کے بچے کی قربانی نہیں چاہیے، مجھے اس کے بچے کا خون نہیں چاہیے، جیسے کہ آج بھی اللہ نے پیغام دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگوں تمہارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا کوئی حصہ رب کو نہیں پہنچتا، اللہ کو نہ خون جاتا ہے، اللہ کو نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کو نہ چمڑے جاتے ہیں، اللہ کو جاتا ہے تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے، تمہارے دل کی خواہش جاتی ہے، تمہارے دل کی نیت جاتی ہے۔ کہا جبرائیل ابراہیم نے اپنے نیت کو سچ کر دکھایا، انہوں نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور جاؤ فوراً وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے ایک میٹھا لا کر اسماعیل کو ہٹاؤ اور فوراً وہاں میٹھے کو رکھ دو۔ کون رب ہے، کون خالق ہے،
ابراہیم نے زندگی بھر توحید کا درس دیا, توحید کا پیغام دیا. یہ رب ہے جو جلتے ہوئے آگ سے ابراہیم کو بچایا, جلتی ہوئی آگ کو گل گلزار بنایا. وہ رب ہے, وہ خالق ہے جس نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے بچایا. وہ فدیناہ بذبح عظیم, جنت سے میٹھا بھیج دیا. آج بھی اگر کوئی توحید کے پیغام کو نہ سمجھے, غیر اللہ پر اپنے ماتھے ٹکائے, مزاروں پر اپنا سر جھکائے, غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرے, یہاں پیغمبر اپنی اولاد کی قربانی رب کے لیے دے رہا ہے, اور یہاں لوگ اپنے باباؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں, اپنے چادروں اور مزاروں پر اپنے مٹھائیوں کی قربانی دے رہے ہیں. توحید کا درس سیکھو. وہاں اسماعیل کو بچایا گیا اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, خواب سچ کر دکھایا. یہ ہے قربانی کی تاریخ, یہ ہے ہمارے قربانی کی ہسٹری. اب آئیے دیکھیں کہ اس قربانی کے احکام و مسائل ابھی ایک جمعہ باقی ہے, انشاءاللہ بدلائیں گے آپ کے سامنے. لیکن آنے والے ذی الحجہ کے مہینے کا آخری, یہ جو مہینہ اسلامی ذی الحجہ کا مہینہ ہے, اس کے شروعاتی جو 10 دن ہیں یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگی کی ہر سانسیں, ہمارے چلتے ہوئے ہر قدم اللہ کی منشا کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہے, ہماری زندگی گزرتے رہے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے, انہیں کچھ خاص مہینے دے دیے, انہیں کچھ خاص ایام دے دیے کہ میرے بندے اس مہینے کی عبادت تیری اللہ کو بہت پیاری ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان کے مہینے کے اندر کی ہوئی عبادتیں, رمضان المبارک کے اندر کی ہوئی نیکیاں اور اس کے اندر کیے ہوئے صدقہ اور خیرات اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہے, کسی اور مہینے کے اندر کی ہوئی نیکیاں اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہیں. یہ رمضان کا مہینہ مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے دے دیا. رمضان میں خوش ہو جاؤ, اللہ کی عبادتیں کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اسی طرح ہفتے میں جمعہ کا دن دیا, جمعہ کے دن آ جاؤ, رب کی عبادت کرو. یہ ہفتے کی عید کا دن ہے اور یہ جمعہ اللہ کی نگاہ میں بڑا مبارک دن ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو چند بارشوں کی قطروں کی وجہ سے وہ مسجدوں تک نہیں آئے ہوں گے, انہوں نے بہانہ پا لیا ہوگا, بارش ہو رہی ہے جمعہ کون پڑھے گا, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے. لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اللہ یہ بہترین موقع اپنے بندوں کو دیتا ہے مہینے پر, رمضان کے نام پر, دنوں میں جمعہ کے نام پر, راتوں میں لیلۃ القدر کے نام پر. لیلۃ القدر کی رات میں جتنی زیادہ عبادتیں اور جتنی زیادہ نیکیاں کر لے جاؤ, اس رات کی نیکیاں, اس رات کی عبادتیں کسی اور رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک عظیم رات ہے. اسی طرح اللہ عز و جل نے ذو الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن آ رہے ہیں, 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک, یہ ایام اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہے. ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. اللہ نے قسم کھا لی ہے والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی, فجر کے وقت کی اللہ قسم کھاتا ہے. اللہ خالق ہے, اپنے مخلوق میں کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے, یہ اس کے لیے اللہ کے لیے جائز ہے. لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ فجر کے وقت کی قسم کھا کر بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو, فجر کا وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس سے دن کا آغاز ہوتا ہے, اس سے دن کی شروعات ہوتی ہے. اور صبح کے وقت اٹھ جاؤ, فجر کے وقت اٹھ جاؤ, اللہ کو یاد کرو, دن کا آغاز اچھے انداز میں کرو, تمہارا پورا دن اچھے انداز میں گزرے گا. اللہ نے فجر کی قسم کھائی ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. ائمہ مفسرین نے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی یہی 10 دن ہے, یہ شروعاتی 10 دن ہے. اور نبی کائنات نے فرمایا افضل الایام ایام الدنیا, یہ دنیا کے اندر جتنے دن گزرتے ہیں اللہ کو عشرہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن جتنے پیارے ہیں, اتنے مہینوں میں آنے والے مہینوں کی ابتدائی 10 دن اللہ کو پیارے نہیں ہیں. مطلب یہ چلا کہ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں کی ہوئی نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ ایک خصوصیت ہے, میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ان 10 دنوں کے اندر پہلا احتیاط تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن اور اپنے جسم کے کوئی حصے کو ترسوائے نہیں. آپ چھوڑ دیں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک, قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن کٹوائیں. ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے 2 خصوصیت میں رکھتا ہوں. ان 10 دنوں کے اندر 3 دن ایسے آتے ہیں جو کسی اور مہینے کے اندر دن کے اندر نہیں آتے. وہ تینوں دن 8ویں 9ویں 10ویں, یہ 3 دن
ایام الحج قرار دیے گئے اور حاجی حج کے اہم ارکان انہی 3 دنوں میں ادا کرتے ہیں جو اور دنوں میں آپ کو نہیں ملے گا. اور ان 3 دنوں کے اندر حاجی جب حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر لبیک تلبیہ پکارتا ہے, پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب تلبیہ پکارتا ہے اس کی اس پکار کو سن کر اس زمین پر اگے ہوئے درخت بھی تلبیہ پکارتے ہیں. اس حاجی کی تلبیہ کی آواز ایک پتھر بھی سنتا ہے اور وہ پتھر بھی تلبیہ پکارنے لگتا ہے, یہاں تک کہ حاجیوں کے تلبیہ کو سن کر, اس کے لبیک کو سن کر اس وقت جتنے وہاں موجود ہوتے ہیں پوری دنیا کے درخت, پوری دنیا کے پتھر تلبیہ پکارنے لگتے ہیں. یہ اور بات ہے, ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے, ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ دنیا کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ اور بات ہے, ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ حجر اسود کالا پتھر جب اس کو حاجی بوسہ دیتا ہے, جب حاجی اس کو چومتا ہے, نبی نے فرمایا قیامت کے روز اسی حجر اسود کو اللہ دو آنکھیں دے گا اور اس کو زبان دے گا, وہ حشر کے میدان میں گواہی دے گا یہ حاجی مجھے چوما تھا, یہ حاجی میرے سامنے آیا تھا. آنکھوں کی گواہی, زبان کی گواہی وہ پتھر دے گا. حج بیت اللہ ایک اہم رکن ادا ہو گیا. اور اسی 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے. 2 منٹ کا وقت ہوگا. یوم عرفہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عرفہ کا دن الحج الاکبر, یہ اکبری حج ہے. اور عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حاجی جب اکٹھا ہوتے ہیں, اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ذرا بتاؤ یہ پراگندہ بال ہے, ان کا برا حال ہے, آنکھوں سے آنسو کے دھارے جاری ہیں, میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں, اس میدان میں اکٹھا کیوں ہوئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں رب یہ تیری مغفرت کے طلب ہے, یہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں. اللہ عز و جل کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والے حاجیوں کے گناہ ہم نے معاف کر دیے ہیں, ہم نے انہیں مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے. اور سنو, نبی نے فرمایا یہی عرفہ کا دن ہے اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اس نارے جہنم سے ہمیں اور آپ کو بھی یوم عرفہ کے دن آزاد فرما دے, ہمارا شمار بھی جنت میں ہو جائے, ہمارا شمار بھی اچھے لوگوں میں ہو جائے. اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں مغفرت کا پروانہ آ گیا. اور غیر حاجیوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے, نبی نے فرمایا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھ لو, اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا, اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یہ غیر حاجیوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور نبی کا یہ پیغام ہے. اس لیے عرفہ کا دن بھی یہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے. اختصار کے سنو, عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہوا اسی تاریخ کو, یوم عرفہ کو مکمل ہوا. اور یہی یوم عرفہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ نے روزہ ازل میں جب آدم کو پیدا فرمایا تھا, آدم کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. آدم کی پیٹھ سے قیامت تک کے آنے والی روحیں نکل کر جواب دیتی ہیں قالوا بلا, اے میرے رب تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے. دنیا میں آ کر بہت جائے, دنیا میں آ کے پھسل جائے, دنیا میں رب کو نہ پہچانے, لیکن روزہ ازل میں ساری روحوں نے اقرار کیا تھا, اللہ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اے اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے. اور رب نے ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم. یہ عرفہ کا دن تھا. عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے جو اسی عشرے میں آنے والا ہے. اسی طرح یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے 10ویں تاریخ کو قربانی کا دن, نبی نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے. سب سے عظیم دن اور سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے جس دن بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق جانوروں کی قربانی دیتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو, یہ جمعہ کا خطبہ ہے. مختصر طور پر میں نے چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور قربانی کے جو اہم احکام ہیں اور جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. بس اتنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ غیروں نے جو ہم پر الزام لگایا ہے وہ ہماری تاریخ کو اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ بھی اسے پڑھ کر اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و
تعالیٰ جتنے مسلمان مظلوم ہیں ان کی خیریت عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، جو مسلمان بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، ماں باپ کے بیچ میں اولاد کے بیچ میں جھگڑے اور فساد کو اللہ ختم فرمائے، دوستوں کی دوستی کو برقرار رکھے، اللہ نیکوں کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔